ہم سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر رضا طالب قرآن سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تمام کو پروئی ہوئی ہے آپس میں، اور اس لڑی کا جو پرونے والا ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تمام اسلام کا فالوور جو ہے وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہودیوں نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح سے اسلام کے فالوور سے، اسلام کے عمل پیرا لوگوں پر، اسلام کو قبول کرنے والوں کے لوگوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ چھین لیا جائے، یہ یقیناً تباہ و برباد ہو جائے۔ اور وہی ان لوگوں نے کیا بھی۔ ہمارے درمیان ہر طرح کے فرقے کے لوگ، کوئی کہتا ہے حضور کو اپنی جیسا سمجھنا چاہیے، کوئی کہتا ہے حضور کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں، ہر طرح کے مکتب فکر کے لوگ، اسلام کے فالوور میں اسلام کو ماننے والے جو دنیا کی نظر میں شمار کیے جاتے ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اسلام کا فالوور کہتے ہیں لیکن یقیناً وہ اسلام کے دشمن ہیں، جو اپنے آئیڈیل کی شان میں، اگر اپنے آئیڈیل کی زندگی میں جو نقص نکال دے اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوگا۔ حضرات محترم، حقیقت تو یہ ہے کہ جو اپنے آئیڈیل میں نقص نکال دے اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ انہیں آئیڈیل مانتا ہی نہیں، اور جو نبی کو اپنا آئیڈیل نہیں مانتا، نبی کو اپنا رہبر نہیں مانتا، نبی کو اپنا رہنما نہیں مانتا، وہ یقیناً دائرہ اسلام میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ جو ان کا ماننے والا ہوگا، ان کو ماننے والا ہوگا، وہ ان کی ضرور مانے گا۔ حضرات محترم، درود پاک پڑھ لیجیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے قوم کو جو ہے وہ اپنے آئیڈیل کو جاننے کی ضرورت ہے، اور اپنے آئیڈیل کی خصوصیت، اپنے آئیڈیل کی محبوب چیز جو ہے اس کی بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ ہمارے لیے 5 چیزیں وہ کیا ضروری ہیں؟ ایک ہے توحید، جسے کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرنا کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے نماز، اور نماز ہر انسان عاقل و بالغ پر 5 وقت کی فرض ہے۔ عاقل کہتے ہیں جس کے پاس عقل ہو، یعنی عقل والا ہو، اور وہ بالغ ہو، یعنی کہ اس عمر کو پہنچ گیا ہو جب وہ بلوغت تک پہنچ جاتا ہے، یعنی لڑکے کی عمر 13 سال 10 ماہ کی ہو اور لڑکی کی عمر 9 سال کی ہو، اس وقت سے یہ حد بلوغت کو پہنچ جاتی ہے۔ جب بندہ اتنی عمر کو پہنچ جائے اور عقل والا ہو، اتنی عمر کو پہنچ جائے، پاگل نہ ہو، مجنون نہ ہو، اور وہ مسلمان ہو، تو اس کے اوپر یعنی ہر مسلمان مرد عورت عاقل و بالغ پر 5 وقت کی نماز رب تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمائی ہے۔ یعنی کہ اگر وہ پاگل نہیں ہے، اگر وہ مجنون نہیں ہے، اگر وہ دیوانہ نہیں ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد روزہ ہے۔ روزہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک سال میں 30 دن، 1 مہینہ ہمارے اوپر رب تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کیا۔ اب آپ روزے کی اگر یہ سمجھیں گے کہ روزہ ہمارے لیے روزے کا کون سا حکم ہے اور کس طرح سے حکم ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، اگر سائنٹیفک طریقے سے دیکھیں گے تو اس میں ایسی بیماری کی دوا رکھ دی ہے رب تبارک و تعالیٰ نے جس کا علاج ابھی تک موجود ہے۔ جانتے ہیں سائنٹیفک طریقہ؟ جانتے ہیں سائنٹیفک اس کے فائدے جانتے ہیں کیا ہے؟ مثال کے طور پر یہ مشین آپ کی ہے، یہ مشین جو آپ کی رکھی ہوئی ہے، اسے اگر کنٹینیو لگا دیا جائے 10 سال تک صحیح رہے گی؟ صحیح رہے گی؟ اس میں خرابی آنا شروع ہو جائے گی۔ کوئی بھی چیز ہو تو اس کے لیے آرام بے حد ضروری ہے۔ انسان ہے، اگر اس کو 72 گھنٹے چلایا ہی جائے تو چل لے گا؟ نہیں چل پائے، اس لیے کہ اس کی کیپیسٹی جتنی چلنے کے اس حساب سے چلے گا نا بھائی۔ اسی طرح سے ہمارے پیٹ کی بھی جو کیپیسٹی ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ نے صحیح 11 مہینے کے اور 1 مہینہ اس کے لیے آرام کرنے کا دیا۔ اور سائنٹیفک طریقہ یہ ہے، سائنسداں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ کینسر کا علاج ڈھونڈ لیا، اور کینسر کا علاج کیا ہے؟ کینسر کا علاج اس کا بچاؤ ہے، اور اس کا بچاؤ کیا ہے؟ تو اس سائنسدان نے، چونکہ اسلام کا فالوور نہیں ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر سال میں 30 دن 10 سے 12 گھنٹے تک بھوکا رہا جائے
تو کینسر اس کو ہو ہی نہیں سکتا، کینسر اس کو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جسم میں جو سیلز ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کو مینٹین کرتے ہیں وہ سیلز کچھ خراب بھی ہوتے ہیں، اور جو سیلز خراب ہوتے ہیں انہی سے کینسر پھیلتا ہے۔ تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کا سائنٹیفک فائدہ ہمیں یہ پہنچتا ہے کہ روزہ رکھنے کی حالت میں جو ہمارے اچھے سیلز ہوتے ہیں، طاقتور سیلز ہوتے ہیں، وہ کمزور سیلز کو جب انہیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا ہے تو وہ جو خراب سیلز ہوتے ہیں انہیں کھانا شروع کرتے ہیں۔ اور جب 30 دن تک ایسے ہی لگاتار چلتا ہے تو جتنی بھی باڈی میں خراب سیلز ہوتے ہیں، اچھے سیلز جو ہوتے ہیں وہ انہیں کھا کر ختم کر دیتے ہیں، تو کینسر کے چانس جو ہیں وہ سیرے سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ رب تبارک و تعالیٰ نے، سائنس تو آج جانا کہ اس سے فائدہ ہے، 1400 سال پہلے ہمارے آپ کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کی سرزمین پر بتا دیا کہ روزہ فرض ہے اور اس میں بہت فائدے ہیں۔ جو بھی چیز اسلام نے آپ کے اوپر نافذ کی ہے وہ آپ کی ٹوٹل فائدے کی چیز، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو نظریہ بھی انصاف والا رکھنا ہوگا۔ یہ نہیں آپ طبیعت پر اپنے انصاف نہ کریں۔ انسان کو بہکانے کے لیے انسان کے اندر ہی انتظام کیا گیا ہے۔ جس طرح سے ہر دوا کا جو اینٹک ہوتا ہے، اینٹی بایوٹک، تو وہ اسی دوا سے ہی بنایا جاتا ہے۔ اگر کسی چیز کی ویکسین بنانی ہے تو اسی کے کیٹاڑو سے وہ ویکسین بنا سکتے ہیں، اس کا اینٹک بنانا ہے تو اسی سے بن سکتا ہے۔ اور انسان کے اندر جو ہے اچھائی بھی موجود ہوتی ہے، اور شیطان جو ہے بہکاتا ہے تو اس سے برائی بھی کرواتا ہے۔ یعنی انسان کا نفس جو ہوتا ہے وہ اگر انسان کے قبضے میں رہتا ہے تو وہ یقیناً صحیح کام کرتا ہے، لیکن جب اس کے قبضے میں اس کا نفس نہیں رہتا تو وہی انسان برائیوں کی طرف آمادہ ہوتا ہے۔ حضرات محترم، اگر ہم اپنا نظریہ بدل لیں کہ اسلام نے جو چیزیں بھی ہمیں جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے دیا ہے، اور اسے فائدے کو سمجھنے کے لیے آپ اگر پڑھے لکھے ہیں تو آپ دنیاوی اعتبار سے جو لوگ تعلیم لیے ہوئے ہیں، جو سائنسداں ہیں، جو انجینئر ہیں، آپ ان سے سمپرک کریں اور آپ ان سے دنیا داری کو سمجھیں، اور جو عالم ہیں، جو اسلام کے پھیلانے والے ہیں، اسلام کے پیروکار ہیں، اسلام کے رہبر ہیں، ان کے پاس بھی جائیں اور آپ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جس دن یاد رکھیں آپ نے جس دن اسلام کو سمجھ لیا، ایسے ہی نہیں رب تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک میرا پسندیدہ دین اسلام ہے، جو ہمارا خالق و مالک ہے، جو تمام کائنات کو وجود بخشنے والا ہے۔ جب اس رب تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین اسلام ہے، ہم تو اس کے بندے ہیں، یقیناً اس کا پسندیدہ دین جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ تو جو ماں ہمارے لیے تمام تر درگزر کرتے ہوئے، تمام مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے ہماری پرورش کرتی ہے، تو ایسی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب تبارک و تعالیٰ ہم سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ وہ جتنا بھی احکامات نافذ فرمایا ہے وہ تمام ہمارے فائدے کے لیے ہے، لیکن اس کے لیے نظریہ بدلنا پڑے گا۔ حضرات محترم، ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ 5 وقت نماز کیسے ہوتی ہے۔ حضرات محترم، انسان کو رب تبارک و تعالیٰ نے بہت کمزور اور بہت طاقتور پیدا کیا۔ انسان اپنے ہاتھ سے، ایک انسان ہوتا ہے کہ اس کا ہاتھ جو ہوتا ہے ایک چھڑی سے ٹوٹ جاتا ہے، ایک چھڑی سے اس کا ہاتھ ٹوٹ بھی جاتا ہے، اور ہاتھ سے ہی پتھر بھی پھوٹ جاتا ہے۔ جانتے ہیں نا، ہاتھ وہی ہے، گوشت وہی ہے، بلڈ اس میں وہی ہے، اور وہ مخلوق انسانی ہے، لیکن اس نے اپنی باڈی کو اس طرح سے مینٹین کیا ہے، اس طرح سے اس باڈی کے اوپر پریکٹس کیا ہے، اپنی باڈی کو اس طرح سے عادت کے لائق بنایا ہے۔ وہی ہاتھ جو چھڑی سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن وہی ہاتھ پتھر کو بھی پھوڑ دیا کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ سے پریکٹس کی ہے، اور پریکٹس کی بنیاد پر وہ پتھر کو پھوڑ دیتا ہے۔ انسان تو ایسا ہے جو طاقتور سے طاقتور چیز کو موڑ دیا کرتا ہے۔ انسان کو تو رب تبارک و تعالیٰ
تعالیٰ نے ایسا دبدبا عطا کیا ہے کہ شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیا کرتا ہے. انسان کو رب تبارک و تعالیٰ نے ایسا پیدا فرمایا ہے کہ